السلام علیکم طلباء، آج شال کی اس آخری کلاس میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ عبید سردی کا سخت سفر طے کر کے گھر پہنچ چکا ہے۔ کہانی کچھ اس طرح آگے بڑھتی ہے۔ حمیدہ نے میاں کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا، گرم جوشی سے گہرے تپاک کے ساتھ، بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس کا ویلکم کیا، استقبال کیا، سواگت کیا، اسے اوور کوٹ اتارنے میں مدد دی، دہکی ہوئی انگیٹھی اس کے پاس لا کر رکھ دی، گرم گرم پانی سے ہاتھ منہ دھونے کا انتظام کیا، جلدی جلدی کھولتی ہوئی چائے تیار کرا کے پلائی۔ یہ 4 باتیں یہاں بیان ہو رہی ہے استقبال میں، کہ گرم جوشی سے جو استقبال ہوا ہے وہ کس طرح ہوا ہے۔ پہلا تو یہ ہوا کہ اوور کوٹ اتارنے میں مدد ہوئی، دوسرا یہ کہ چونکہ سخت سردی کا موسم تھا، لکھنؤ یعنی یو پی کی سردی تھی، اور وہاں یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں سردی کو دور کرنے کے لیے انگیٹیاں استعمال ہوتی ہیں۔ انگیٹھی کہتے ہیں لوہے یا مٹی کا وہ برتن جس میں آگ ڈال کر آگ سینکتے ہیں، اور بعض اگر بڑے گھر ہو تو وہاں دیوار کے اندر ہی ایک محراب نما بنا کر اس کے اندر آگ جلائی جاتی ہے۔ موجودہ زمانے میں اس کی انگیٹھی کی جو جگہ ہے وہ روم ہیٹر نے لے لی ہے، آج کل الیکٹرانکس ہیٹر استعمال ہونے لگے ہیں، لیکن آج بھی جو سرد علاقے ہیں، کشمیر ہے اور یو پی میں جب سخت سردی پڑتی ہے اس وقت اس طرح کی انگیٹیاں استعمال کی جاتی ہیں۔ تو انگیٹھی لا کر رکھ دی گئی، گرم گرم پانی سے ہاتھ منہ دھونے کا انتظام کیا گیا اور چائے پلائی گئی۔ جب وہ سوٹ اتارنے اور کپڑے بدلنے دوسرے کمرے میں چلا گیا تو حمیدہ نے اٹیچی کیس کھولا کہ اس کے کپڑے کپڑوں میں رکھ دے۔ ساری چیزیں موجود تھیں، اسے صرف اپنی شال نہ دکھائی دی۔ اس نے ہول ڈال بھی کھول ڈالا، وہاں بھی شال غائب تھی۔ اس نے گھبرا کر عبید سے بلند آواز میں پوچھا، میری شال کہاں، کیا ہوئی؟ عبید نے جھوٹی کہانی گھڑ لی تھی۔ وہ بیوی کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور بولا، وہ تو ریل میں چوری ہو گئی۔ حمیدہ کا چہرہ تمتما اٹھا۔ چہرہ تمتما اٹھا یعنی چہرہ بے رونق ہو گیا یا رنگ فخ ہو گیا۔ کبھی کبھی اس کو خوشی کے موقع پر اس طرح بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا، لیکن یہاں خوشی سے نہیں تمتمایا، بلکہ یہاں اس کے چہرے کا رنگ فخ ہو گیا، رنگ اڑ گیا، کیونکہ وہ اس کی بڑی پسندیدہ شال تھی اور وہی ندارت تھی، وہی غائب تھی۔ ساری چیزیں اس نے ہڑبڑاہٹ میں دیکھی اور اونچی آواز سے اس نے اپنے شوہر سے پوچھا۔ جواب ملا کہ وہ تو ریل میں چوری ہو گئی، تو اس لیے حمیدہ کا چہرہ اتر گیا۔ وہ بولی، ارے یہ کیسے؟ عبید نے کہا، رات ریل میں 2 کمبلوں سے سردی نہ گئی تو میں نے اوپر سے تمہاری شال بھی ڈال لی۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کروٹ لینے میں پھسل کر برتھ کے نیچے گر پڑی۔ میں سو رہا تھا کہ 2 مسافر اتر گئے، انہی میں سے کوئی اسے بغل میں دبا کر لے گیا۔ بغل میں دبا کر لے جانا یعنی چپکے سے لے جائیں۔ حمیدہ روحانسی آواز میں کوسنے لگی۔ روحانسی یعنی رونے جیسی اس کی آواز ہو گئی، رونے جیسی اس کی کیفیت ہو گئی۔ اور ایسے موقع پر جو اکثر عورتوں کا مزاج ہوتا ہے کہ اگر ان کی کوئی چیز کھو جائے یا کوئی نقصان ہو جائے تو عورتوں کی اس کیفیت کو یہاں بیان کیا ہے افسانہ نگار نے، کہ اس کا بس تو کچھ چلا نہیں، البتہ کوس کر اس نے اپنے دل کی بھڑاس پوری کی۔ اب اس میں وہ بڑی بڑی بددعائیں دینے لگی اس کو، موئے کا ہاتھ سڑ جائے، میری شال اوڑھنا اسے کبھی نصیب نہ ہو، اس کی قبر میں کیڑے پڑے، کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماما ایدن عبید کے ناشتے کے لیے ہدایت لینے آئی ہوئی پاس ہی کھڑی تھی۔ چونکہ یہ آسودہ حال گھر ہے اور گھر کے اندر بہت ساری نوکرانیاں بھی ہیں، اوپر ہی ایک جملے سے پتہ چلا تھا کہ گھر میں کھانا پکانے والے ملازمہ بھی موجود ہیں، کیونکہ اس میں کہا گیا تھا جلدی جلدی کھولتی ہوئی چائے تیار کرا کے، تیار کر کے نہیں کہا گیا تھا، کیا کہا گیا تھا؟ تیار کرا کے۔
تو اس سے اب یہاں پر وہ بات سامنے آئی ہے کہ ایدن نام کی ایک ماما ان کے یہاں ہے. ماما کے ویسے ایک معنی تو ماموں کے ہوتے ہیں، جو اپنے امی کا بھائی ہوتا ہے اس کو ماما کہا جاتا ہے، لیکن یہاں گھریلو ملازمہ یا خادمہ یا باورچن جو ہوتی ہے گھر کی، اس کے لیے بھی ماما کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ ماما ہے ایدن، جو عبید کے ناشتے کی ہدایت لینی آئی ہے کہ کیا کیا ناشتہ تیار کروانا ہے. وہ بولی اے ہے بی بی اتنی سی بات پر روتی ہے، خدا کا شکر کیجئے کہ اللہ امین میاں سلامت پلٹ آئے، صدقہ اتاریے، شکر کا سجدہ کیجئے. حمیدہ کا موڈ بالکل بدل گیا. جو حمیدہ کی طبیعت کی جو لہر تھی اور جو اس کا مزاج تھا، جو وہ روحانسی ہو گئی تھی اور کوسنے لگی تھی، ایک دم اس کا مزاج بدلا. اس نے چھٹ آنکھیں پونچھ ڈالی اور 125 روپیہ ایدن کی طرف بڑھا کر بولی سچ کہتی ہو بوا، میں بڑی ناشکری ہوں. یہ 125 روپیہ لو اور اسے ایک سینی میں 125 سیر ماش اور 125 پاؤ کڑوے تیل کے ساتھ رکھ کر ان کے ہاتھ سے چھوا کر کسی فقیر کو دے دو، اور میں جاتی ہوں 2 گانا پڑھنے. یہ کام کی اس نے کہ 125 روپیہ 125 سیر ماش کہتے ہیں، ایک لیسدار اناج ہوتا ہے جس کو ہمارے طرف اڑد بھی کہا جاتا ہے، اور کڑوا تیل یعنی سرسوں کا تیل، روغن تلخ اس کو کہتے ہیں کڑوا تیل. تو یہ صدقے کی اشیاء ہے. 125 روپیہ 125 سیر ماش اور 125 پاؤ کڑوا تیل، اس کو کسی فقیر کو دینا ہے عبید کا ہاتھ چھو کر. اور وہ خود 2 گانا پڑھنے چلے گی. 2 گانا کہتے ہیں شکرانے کی نماز. اصل میں 2 گانا کے معنی 2 کے ہوتے ہیں. چوڑی 2 گانے میں اکثر 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو 2 گانا کہا جاتا ہے. عید کا بھی ہم 2 گانا کہتے ہیں. عید کا 2 گانا جس کو عید الفطر کے موقع پر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر جو 2 زائد نمازیں 2 رکعت زائد نمازیں پڑھی جاتی ہے 6 تکبیروں کے ساتھ، اس کو بھی 2 گانا کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی شکر کی ہی نماز ہوتی ہے. تو یہ 2 گانا پڑھنے چلی گئی اور فوراً ہی وضو کرنے لگی. عبید نے شرم سے گردن جھکا لی اور پانی پانی ہو گیا. پانی ہونا یعنی شرمندہ ہو جانا. اس کو اقبال نے بڑا اچھا استعمال کیا ہے اپنے شعر میں کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن. تو جب بھی اگر یہ محاورے کا استعمال آئے پانی پانی ہونا کا، یاد رکھیں اس کے معنی ہوتے ہیں شرمندہ ہونا. جھوٹ بھی کس قدر کثیر الاولاد ہے. یہاں جھوٹ کی خرابی بیان ہو رہی ہے. جھوٹ بولنے سے اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ وہ بڑا کثیر الاولاد ہوتا ہے. کثیر الاولاد زیادہ اولاد والا، یعنی ایک جھوٹ بولو تو اس کے پیٹ سے 10 پیدا ہو جاتے ہیں، پھر ان 10 جھوٹوں کو نبھانے کے لیے آپ کو اور 10 بولنا پڑتا. اس طرح جھوٹ کی جو لڑی ہے اور اس کی جو زنجیر ہے کبھی ختم نہیں ہوتی. اس لیے پہلی بار سچ بول کر تھوڑا بہت نقصان اٹھا لو لیکن جھوٹ مت کہو. پھر بھی اس کا جھوٹ کتنا شیریں کتنا میٹھا نکلا. حمیدہ کی آنکھیں بھیگی تو شکر خدا. لیکن یہاں جس طرح کی کیفیت سے 2-4 ہوا تھا عبید اور اس نے جو جھوٹ کہا، تو اس طرح کی جھوٹ کی گنجائش باقی رہتی. اس نے کہا کہ یہ جھوٹ بڑا شیریں تھا، بڑا میٹھا تھا، کہ اس سے حمیدہ کی آنکھوں سے آنسو تو نکلے لیکن اللہ تعالیٰ کی شکر میں نکلے. دوسرے دن جب ٹھنڈی ہوا ذرا گرمائی تو 5 بجے عبید کارخانے سے پلٹتے وقت اس سڑک پر مڑ گیا جدھر پگلی ملی تھی. اس نے دیکھا میونسپلٹی کے ملازم پگلی کی اکڑی ہوئی لاش ایک ٹھیلے پر لاد رہے ہیں. اس کے جسم پر وہی میلی پھٹی ہوئی دھوتی ہے. اس کا مرا ہوا بچہ اسی طرح چھاتی سے چپکا ہوا ہے اور حمیدہ کی شال کا دور دور تک پتہ نہیں. دفعتاً عبید کا منہ اتنا کڑوا ہو گیا کہ اس نے ایک جاہل بے پرواہ شہری کی طرح سڑک پر تھوک دیا. یہ اچانک اس شال کا، اس افسانے کا اختتام ہو جاتا ہے کہ جب دوسرے دن وہ پلٹتا ہے تو وہ
اس کا جائزہ لینے کے لیے کہ اس پگلی کا کیا ہوا، اور اس کو شال جو میں نے اڑائی تھی تو شاید وہ اب بہتر حالت میں ہو، لیکن وہ وہاں جاتا ہے تو اس کو اس کی لاش ملتی ہے۔ اس کے آخر میں ایک بات یہ قاری کے لیے، قاری کے ذہن میں ایک سوال ڈال دیا ہے کہ وہ شال آخر گئی کہاں، اور جو عبید کو جو ایک حرکت کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ایک جاہل اور بے پرواہ شہری کی طرح جو اس نے سڑک پر تھوکا ہے، اس کی وہ ایک اس بات کی علامت ہے کہ عبید جو ہے سماج کے اس رویے سے بڑا متنفر ہے، اور اس نفرت کے اظہار کے لیے اس نے زمین پر تھوکا ہے کہ ایک پگلی جو 2 روز سے 3 روز سے ہوا میں اکڑی ہوئی پڑی تھی، اس کا معصوم بچہ تھا، وہ چلا رہی تھی کہ کوئی اس کو بچا لو، پھر ایک شخص رحم کھا کر اس کو شال اڑاتا ہے، لیکن وہ شال بھی اس کے پاس رہنے نہیں دی جاتی، وہ بھی اس سے چھین لی جاتی ہے اور وہ سردی میں تڑپ کر مر جاتی ہے۔ اس لیے اس سماج کے اس رویے پر یہاں عبید تھوک دیتا ہے۔ تھوکنا یہ نفرت کی علامت ہے۔ تو یہاں یہ افسانہ ختم ہوا۔ تفہیم پر مبنی سرگرمی میں آئیے ہم سب سے پہلے ایک سرگرمی حل کرتے ہیں کہ حمیدہ نے عبید کے استقبال میں جو کام انجام دیے۔ جب حمیدہ نے دیکھا کہ عبید ایک سفر سے واپس آ گیا ہے تو اس نے اس کے استقبال میں کون کون سے کام انجام دیے، آپ کو یہ 4 کام تلاش کرنا ہے جو پیج نمبر 18 پر ہم نے آج جن اقتباسات کا مطالعہ کیا ہے، اس کا جو پہلا اقتباس ہے اسی میں یہ 4 کام آپ کو مل جائیں گے۔ سب سے پہلے تو اس نے حمیدہ نے عبید کو اوور کوٹ اتارنے میں مدد دی۔ نمبر 2، دہکی ہوئی انگیٹھی عبید کے پاس لا کر رکھ دی۔ گرم پانی سے ہاتھ منہ دھونے کا انتظام کیا۔ اور چوتھا ہے جلدی جلدی کھولتی ہوئی چائے تیار کرا کے پلائی۔ یہ 4 کام ہیں جو حمیدہ نے عبید کے استقبال میں کیے ہیں۔ سرگرمی نمبر 2 اس کی کچھ اس طرح ہے کہ عبید نے شال سے متعلق کیا بات بنائی۔ اس کا جواب بھی آپ کو صفحہ نمبر 18 ہی پر ملے گا۔ عبید نے کہا کہ رات ریل میں 2 کمبلوں سے سردی نہ گئی تو میں نے اوپر سے تمہاری شال بھی ڈال لی۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کروٹ لینے میں پھسل کر برتھ کے نیچے گر پڑی۔ میں سو رہا تھا کہ 2 مسافر اتر گئے، انہی میں سے کوئی اسے بغل میں دبا کر لے گیا۔ تیسری جو سرگرمی ہے وہ خاکے پر مبنی ہے۔ آپ کو یہ شبکی خاکہ مکمل کرنا ہے۔ صدقے کی اشیاء آپ کو تلاش کر کر لکھنا ہے۔ تو اس میں صدقے کی 3 اشیاء بیان ہوئی ہیں جو وہ اپنی ماما ایدن کو کہتی ہے۔ تو نمبر 1 اس میں یہ ہے کہ 1.25 روپیہ، نمبر 2 1.25 سیر ماش، اور نمبر 3 1.25 پاؤ کڑوا تیل۔ یہ 3 اشیاء آپ کو ڈھونڈ کر اس ویب شکل کو پورا کرنا ہے۔ چوتھی سرگرمی ہے چور کو حمیدہ نے کیا بد دعا دی۔ تو چور کو جو حمیدہ نے بد دعا دی، 3-4 بد دعائیں اس نے دی تھی۔ پہلے تو یہ کہ موئے کا ہاتھ سڑ جائے، اس کی شال اوڑھنا اسے کبھی نصیب نہ ہو، اس کی قبر میں کیڑے پڑے۔ یہ 3 بد دعائیں اس نے چور کو دی تھی۔ اب اس میں جو ایک محاورہ استعمال ہوا تھا، پانی پانی ہونا، اس کو آپ جملوں میں استعمال کیجئے، جملے میں استعمال کیجئے۔ پانی پانی ہونا یعنی شرمندہ ہونا، تو اس کا جملے میں استعمال اس طرح ہو سکتا ہے، شاہد کی چوری پکڑے جانے پر وہ پانی پانی ہو گیا۔ اب اس میں ہم کچھ واحد جمع تلاش کرتے ہیں۔ مسافر، اس کی جمع مسافران ہوگا۔ دوسرا ہے قبر، قبر کی جمع قبریں بھی ہوتا ہے اور قبور بھی ہوتا ہے۔ سجدہ، اس کی جمع سجدے بھی ہوتا ہے اور سجود بھی ہوتا ہے۔
اور فقیر اس کی جمع فقراء۔ تو اس طرح یہ چند اس پر سرگرمیاں تھیں۔ انشاءاللہ نئے سبق کی تفہیم کے ساتھ پھر خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔